بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے متعلق مورخین اسلام اور اہل کتاب نے آپ کے والد کے نام سے زیادہ کچھ بیان نہیں کیا، جن کو متا کہا جاتا ہے۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ حضرت شعیہ علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو بحکم خداوندی نینوا شہر کے لوگوں کی دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم کو ہدایت دی اور حکم خداوندی کے بغیر آپ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ آپ پر آزمائش خداوندی شروع ہوئی اور آپ اپنے اہل و عیال سے جدا ہو گئے۔ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور اس دوران آپ علیہ السلام نے رب العالمین کو اسم اعظم کے ذریعے سے یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نجات دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ آپ کی وفات نینوا میں ہوئی اور آپ کی وہیں پر تدفین ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ قلم۔ 4 صورتوں میں نام ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ انبیاء میں ذُالنون اور سورہ قلم میں صاحب الحوت کہا گیا ہے۔ حوت اور نون عربی زبان میں مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا آپ کا لقب مشہور ہو گیا۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام متا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت جو بخاری میں مذکور ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اہل کتاب حضرت یونس علیہ السلام کو یونا اور ان کے والد کا نام امتا بتاتے ہیں، لیکن یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ کا تعین تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ میں اولو الامر پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت شعیہ علیہ السلام تھے اور حزقیہ بادشاہ وقت ان کا مطیع اور فرما بردار تھا۔ ان دنوں میں بنی اسرائیل فلسطین اور اردن میں جو شام کے ملک میں بہت بہتر بستیاں ہیں رہتے تھے، اتفاق سے نینوا اور موصل کے لوگ جو عراق اور شام کے درمیان میں بستے تھے بنی اسرائیل پر چڑھ آئے، یعنی حملہ کر دیا اور ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ تو حزقیہ بادشاہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے عرض کیا اور ان سے ان قیدیوں کے چھڑانے کی تدبیر پوچھی اور کہا، جب تک ہمارے قیدی وہاں سے چھوٹ نہ آئیں گے تب تک ہم ان پر بذریعہ فوج چڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شعیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مملکت میں اس وقت 5 آدمی پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک کو ان کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کے سمجھانے سے راہ راست پر آ جائیں اور تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ ہی ان میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ تو حضرت شعیہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ امانت دار بھی ہے اور اللہ کے ہاں آپ کا بڑا رتبہ بھی ہے، اور اس زمانے کے پیغمبروں میں عبادت اور ریاضت کی زیادتی میں بھی ممتاز ہیں، اور اگر وہ لوگ ان کی نصیحت نہ مانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے معجزے اور غیبی کرشمے دکھا کر ان کو راہ راست پر لے آئیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یونس کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت شعیہ علیہ السلام کا پیغام سنایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت شعیہ نے حکم الہی سے مجھے مقرر کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں جانے سے میری اوقات عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے مقرر کرنے کا حکم الہی تو نہیں ہے، لیکن حضرت شعیہ نے اسی طرح فرمایا ہے، لہذا آپ کو ہر صورت میں جانا ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے رنجیدہ خاطر ہو کر بمائے بال بچوں کے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس وقت سچے ہوتے تو حق تعالیٰ ہمیں اتنی قدرت کس لیے دیتا کہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کرتے اور تمہارے آدمیوں کو گرفتار کر کے لاتے؟
کیا اس وقت حق تعالیٰ کو اتنی قدرت نہ تھی کہ بنی اسرائیل کی حمایت کرتا اور ہمیں منع کرتا جو کہ اب تمہیں بھیجا؟ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک اس کے دربار میں آتے جاتے رہے، لیکن اس نے ہرگز بات نہ مانی۔ تب حضرت یونس علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے اور بنی اسرائیل کو قید سے نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ، اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے اس شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو حق تعالیٰ شانہ کا تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ مدت مقرر کر دو، تو فرمایا کہ 40 دن تک ایمان لاتے ہو تو بہتر، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، لیکن اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا اور کہنے لگے، یہ فقیر دیوانہ ہے، ایک بات اس کے جی میں آ گئی، اب یہ اس کی رٹ لگائے پھرتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے جو ان سے 40 دن کا وعدہ کیا ہے، تو میرے اس وعدے کو سچا فرما دے، ورنہ تو میں ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جلدی کیوں کی، ابھی تم کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو آپ علیہ السلام نے اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت 12 کوس دور نکل کر ڈیرا لگا لیا کہ دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی میرا وعدہ سچا فرما، ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو بھی سچ کر دکھاتے ہیں اور نینوا کے باشندوں کو ایمان بھی نصیب کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جب 35واں دن ہوا اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے کچھ نشانات شروع ہو گئے ہیں اور آگ اور دھواں آسمان سے برسنے لگا، اور جب وہ دھواں اور آگ مکانوں کی چھتوں کے قریب آ پہنچا تو بادشاہ اور اس کے تمام ارکان دولت گھبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ اس گودڑی والے فقیر کو تلاش کرو اور اس کو جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کریں اور تمام قیدی اس کے حوالے کریں۔ شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر گلی کوچے میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان کو کہیں بھی نہ ملے۔ جب نا امید ہوئے تو سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکلے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کیا، اور سب نے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیٹنا اور فریاد وزاری شروع کر دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عذاب الہی کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے ایک عابد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک دعا لکھ دیجیے جس کی برکت سے عذاب ٹل جائے۔ تو اس نے یہ دعا لکھ دی، یا حی حین لا حی، یا حی محیی الموتى، یا حی لا الہ الا انت۔ انہوں نے جب فریاد گزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوص نیت اور توبہ کی صداقت کو دیکھ کر آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ پاک کا فرمان ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ بس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا، یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یہ قصہ عاشورہ کے 10 محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ اس عذاب کے دفع ہونے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت اور تمام رعایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے، اور بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا، اور یہ بھی ان سے کہہ دیا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر 1 روز اپنی سلطنت دوں گا تاکہ وہ جو چاہے خزانے سے مال و دولت حاصل کر لے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ گواروں کے ذریعے یہ اطلاع آپ کو ملی، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہ آیا کہ وہ ایمان سے بہرہ یاب ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے لیے چشم برہ ہیں۔ یہ سن کر آپ کبیدہ خاطر ہوئے، یعنی دل میں پریشان ہوئے کہ میں اپنی قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اب ان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا، اور اب حضرت شعیہ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس جاؤں تو وہ بھی خفا ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر دونوں طرف کا ارادہ موقوف فرمایا اور اللہ کا
کے حکم کا انتظار کیا اور بغیر اجازت الہی کے روم کی طرف چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں گرفتار ہو۔ چنانچہ اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کی تکلیف اور آپ کی آزمائش کو سامنے رکھیں تو اتنی بات یاد رکھیں کہ انبیاء اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، اور وہ تھے بھی۔ ان سے اس معاملے میں اگر ادنا کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اس پر عتاب اور گرفت بھی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا، اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس سفر میں پہلے آپ علیہ السلام کے نوکر اور خادم اور رفیق آپ سے الگ ہوئے، سوائے ایک بیوی اور 2 بچوں کے کوئی ساتھ نہ رہا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ان سے بھی جدائی ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام تنہا دریائے روم کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ سوداگروں کا ایک جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے بھی بغیر کرائے کے سوار کر لو۔ چنانچہ سوداگروں نے بخوشی آپ کو سوار کر لیا۔ آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا گمان ہرگز نہیں کر سکتے، آپ تو بہت معزز ہیں۔ چنانچہ قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہ مانا۔ دوبارہ اور 3 بار قرآن دازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا رہا۔ آخر جہاز والوں نے مجبوراً آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پھر بھی نہ آپ کو پھینکا، آپ نے خود ہی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور دریا میں کود پڑے، اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ چل پڑا۔ اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لقمے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ کو نگل گئی۔ چنانچہ سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جبکہ وہ بھری ہوئی کشتی پر بھاگ کر پہنچے، پھر قرآن اندازی میں ان کو مغلوب کیا گیا، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار، اس کو ایک بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہیں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ وہ مچھلی روم کے دریائے بطانہ میں پہنچی، پھر وہاں سے دجلہ میں آئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ مچھلی بحر اخضر سے آئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، اور اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے ایسی جگہ کو مسجد بنایا جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے یونس کو جب کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا، جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، دوسرا جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا، تیسرا جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا خدایا یہ آواز تو بہت درد والی ہے،
لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناآشنا ہیں۔ فرمایا اب پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا کہ نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی حضرت یونس جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں۔ خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو بلا سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے نجات دے دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ اس نے تعمیل حکم میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے اور رجوع الی اللہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا۔ 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کی بھی تاب آپ میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی بیل اگائی، جیسا کہ ارشاد ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل اس طور سے آپ علیہ السلام کے بدن پر لپٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھاتی سے آپ کو دودھ پلاتی رہے۔ چنانچہ وہ ہرنی صبح اور شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اسی طرح گزرے تو آپ کے بدن میں قوت آ گئی اور آپ علیہ السلام کے جسم پر کھال اور بال وغیرہ بھی جم آئے۔ آپ علیہ السلام تندرست اور توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ نے منع کر دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے اور راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے ایک کمہار کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک بھاری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر وہ جو جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصہ سے کہا کہ تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے یہ میں نے تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور تو کہتا ہے کہ توڑ ڈال۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی تو فرمایا کہ اس کمہار کے ہاتھ پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کی شکل بنائی ہے۔ وہ ان برتنوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستہ میں ایک باغ دکھائی دیا تو اس کو بھی یہی کہا کہ تو نے اس کمہار سے بھی زیادہ، تو اس نے سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک عمدہ مکان دیکھا تو یہاں یہی کچھ اس مالک سے بھی کہا تو اس نے اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔ ان سب سے پوچھنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ وہ جو جواب دیں مجھے بتا دینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت گریہ و زاری کی اور اللہ کے حضور میں اپنی بھول کی معافی چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز کیا اور سورہ قلم میں فرمایا لولا ان تدارکہ نعمتا من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اگر اس کے پروردگار کے فضل نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو اسے بری حالت کے ساتھ اس کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا، پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، بس اس کو نیکوں میں شامل کر لیا۔ شہر نینوا اور موصل کی سرحدوں کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل تک آپ کو لینے آئے اور نہایت تعظیم اور تکریم سے آپ کو شہر میں لے گئے اور مدت تک آپ کی فرما برداری کرتے رہے۔ چنانچہ سورہ صاد میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا زیادہ پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ایک تفسیر ہے تفسیر کشف الرحمن، اس میں ہے کہ اگر عاقل اور بالغ شمار کریں تو 1,00,000 تھے اور اگر سب کو شمار کریں تو کچھ زیادہ تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او بمانہ بل ہو کہ 1,00,000 بلکہ زیادہ تھے، یا یہ کہ اگر کثر کا اعتبار نہ کریں تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ یہ جملہ وَأَرْسَلْنَاهُ مچھلی کے واقعہ کے بعد پیش آیا۔
اس لیے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اس واقعہ کے بعد ہوئی، اور علامہ بغوی رحمہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس آیت میں نینوا کی طرف بعثت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے واقعہ کے بعد انہیں ایک دوسری امت کی طرف بھیجا گیا تھا جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، لیکن قرآن کریم کی آیات اور روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے شروع ہی میں آپ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ آیا، چنانچہ اللہ پاک نے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہہ کر آپ کی رسالت کو بیان کیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ مچھلی کا واقعہ رسول بننے کے بعد پیش آیا، اور اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاهُ دوبارہ اس لیے لایا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تندرستی کے بعد انہیں دوبارہ وہیں پر بھیجا گیا تھا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ معدود چند افراد نہیں تھے بلکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وفات بھی نینوا میں ہوئی، اور وہیں آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے تھے، یعنی نینوا میں، اور وہیں پر ان کی قبر ہے۔ علامہ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقہ میں جو مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک بستی حلحول کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک قبر ہے جو کہ یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان یونس علیہ السلام کے والد متا کی قبر ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا قول اپنی جگہ پر صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جس قوم میں حضرت یونس علیہ السلام گئے وہیں پر ان کا انتقال ہوا ہوگا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی ہوگی، اگرچہ احتمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ فلسطین میں آئے ہوں اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا ہو اور وہیں پر دفن کر دیے گئے ہوں۔ حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے اور ان کی عظمت اور فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں یونس بن متا علیہ السلام سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی، وہ کہنے لگا قسم بخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت میں اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصہ میں یہودی کے ایک تمانچہ رسید کر دیا اور کہا کہ تو ایسی بات کہتا ہے، درا حال یہ کہ ہمارے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا، ابو القاسم، جب کہ میں آپ کے عہد اور ذمہ میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تمانچہ کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی، اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو خدا مستثنیٰ کر دے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعہ میں ختم ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے، یا وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آگے، اور میں نہیں کہتا کہ نبی بھی یونس متا سے افضل ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء میں یہ روایات موجود ہیں۔ ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو ذکر آیا ہے، تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صرف اس لیے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق تنقیص کا کوئی پہلو بھی نہ آئے۔ بس ضروری ہوا کہ ان کی عظمت شان کو نمایاں کر کے تنقیص کا خدشہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ میں نبی علیہ السلام یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت دینا سخت ممنوع ہے جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی مدحت اور تعریف کی جائے
کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی شان رفیع کی تنقیص اور عیب کاری کا پہلو نکلتا ہو، اور ایسے موقع پر فضیلت کی ممانعت کی گئی۔ جبکہ یہ مسئلہ مناظرہ اور مجادلہ کی شکل اختیار کر لے تو ایسی صورت میں احتیاط کے باوجود انسان بے قابو ہو کر دوسرے انبیاء کے متعلق ایسی باتیں کہہ جائے گا جو ان کی توہین اور تنقیص کا سبب ہوں گی، اور نتیجہ میں ایمان کی جگہ کفر لازم آئے گا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان خصائص کے اعتبار سے جو فرق مراتب قائم ہے، جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے پیغمبر ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین اور ملحوظ خاطر رکھنے کے لائق ہے کہ بالاتفاق یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات عالم کے کل انسانوں سے افضل ترین ہے بشمول انبیاء کرام کی۔ لیکن نبی علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر غصہ کرنا اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق اپنی جو ہے وہ فضیلت کے متعلق اس بات کا اظہار کرنا کہ کوئی آدمی مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دے، اس کے مختلف پہلو ہیں کہ مسلمان کسی دوسرے نبی کی توہین اور تنقیص کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان نہ کرے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام میں عاجزی اور انکساری حد درجہ تھی، اور آپ علیہ السلام انتہائی منکسر المزاج اور متواضع شخصیت کے حامل تھے، لہذا اس لیے نبی علیہ السلام یوں فرمایا کرتے، وگرنہ یہ تو ایک روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت و عقیدت اور ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا، اور لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا کہ اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔